یہ جو اس باری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، رانا ثناءاللہ تم اور شہباز شریف الٹے بھی لٹک جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے. جو اس بار پرفارم نہیں کرے گا مجھے یہ نہ کہنا کہ جی میرے سے زیادتی ہوگی جب ٹکٹس دینے کا وقت آئے گا. السلام علیکم. پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کرنے ہم جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کو دھمکی بھی دے دی. یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ اگر الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اس لیے لانگ مارچ کی جتنی بھی تیاری ہے اس کی پلاننگ ہے وہ صرف عمران خان کو پتہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کسی ٹیم ممبر کو میں نے یہ پلاننگ ابھی تک نہیں بتائی. آج انہوں نے ایک عجیب سی بات یہ بھی کی ہے کہ جو پارٹی ٹکٹس ہیں ان کو مشروط کر دیا ہے لانگ مارچ میں کارکردگی سے، یعنی کہ جو شخص جو کارکن لانگ مارچ میں اچھا پرفارم کرے گا پارٹی ٹکٹ بھی اسے ملے گا، اور جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی اسے پارٹی ٹکٹ بالکل نہیں ملے گا. دوسرا معاملہ ہے جی گرفتاری کا. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1-2 روز سے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اینٹی کرپشن کے کیس میں رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے بھرپور کوشش کر رہی ہے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن انہیں ابھی تک کامیابی نہیں ملی. ایک جانب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، عمران خان صاحب کی گرفتاری سے امیدیں لگا لی ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی یہی خواہش اور یہی امید ہے کہ رانا ثناءاللہ کسی طریقے سے پہلے گرفتار ہو جائیں. دوسرا معاملہ ہے جی ضمنی الیکشن کا. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ 16 اکتوبر کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے تقریباً 12 حلقے ایسے ہیں جہاں پر ضمنی انتخابات تو ہونا ہیں. یہ ڈیٹ بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ضمنی انتخاب ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے. صرف 6 روز باقی ہیں، لیکن ابھی تک گوں مگوں کی صورتحال ہے، کیونکہ حکومت نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جو ہے وہ دے دی ہے، اور یہ درخواست کی ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے. اب بات کر لیتے ہیں جی گیس کی بھی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بڑے ایماندار نکلے ہیں، بڑی دیانتداری سے انہوں نے قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ گیس کا انتظام جو ہے وہ بالکل نہیں ہوا. حکومت نے اس گیس کو ارینج کرنا تھا، عوام تک پہنچانا تھا، لیکن شہباز شریف نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ گیس کا انتظام نہیں ہوا. تو لگ ہی رہا ہے کہ سردیاں شروع ہونے کو ہیں. غریب کا چولہا جو کہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا ہی رہتا تھا اور سردیوں میں بھی اب یہ چولہا نہیں جلے گا. انہی معاملات پر آج کے اس ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گی اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا. مسلم لیگ نون سے قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور سینئر تجزیہ کار حیدر وحید صاحب بھی ہمیں آج کے اس ڈسکشن میں جوائن کریں گے. لیکن یہاں پر وقت ایک ٹریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. عمران خان صاحب روز اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ بہت بڑا یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جس سے حکومت جو ہے وہ ٹک نہیں سکے گی، لیکن ابھی تک ان کی ڈیٹس اناؤنس نہیں کی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پلاننگ بھی نہیں بتا رہے. تو اندلیب عباس صاحبہ، ایسا بھی کیا پلان کر لیا آپ نے کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دے رہی ہیں آپ تو، اور کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ لانگ مارچ کی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ شکریہ جی. وہ اسٹریٹجی کیا جو سب کو پتہ چل جائے؟ اصل اسٹریٹجی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کے اپوننٹس ہوتے ہیں وہ گیس ورک کر کر کے ہی ختم ہو جائیں اور ان کو پتہ ہی نہ چلے. تو سجی دکھا کھبی مار، ٹھیک ہے، جنوب کو بھگا شمال کو چال، یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی. اور ہمارے پاس ایک نہیں ہے، اس دفعہ ہمارے پاس ایک پورا رینج ہے. کون سی ہم کہاں دکھاتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو بھگاتے ہیں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. پورا اسلام آباد انہوں نے محصور کر لیا، اور کنٹینر منگوا اڑوا، اس کے بعد ڈرونز منگوا لیے، اس کے بعد شیلز منگوا لیے، اس کے بعد بندے منگوا لیے. انہوں نے وہاں ایک پورا انتظام کر لیا اپنی بربریت اور حیوانیت کا، جس کے لیے مشہور ہیں. ماڈل ٹاؤن سے لے کے عورتوں کے منہ پہ گولیاں مارنی، حاملہ عورتوں کو قتل کرنا، یہ ان کی سی وی میں ان کے، جیسے مریم کہتی ہے، ہیرو ہیں وہ، چھوٹا آدمی بڑی مونچھ والا.
جس نے 82 سال کی علامہ اقبال کی بہو کا گھر توڑ کے 1:30 بجے رات کو انٹر ہوا اور یوں کر کے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میں ہیرو ہوں، اس سے زیادہ گھٹیا اور نیچ کیا بات ہوگی کہ آپ ایک بوڑھی عورت کو جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو یہ کریں۔ ڈاکٹر یاسمین جو 72 سال کی ہیں، ڈنڈوں کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، کوئی جانور ایسے نہ کرے جیسے انہوں نے کیا۔ تو یہ تو آن ریکارڈ ہے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ سیدھے منہ پہ گولیاں ماری گئیں۔ میری بات سنیں، ہر جو ہوتی ہے نا بیٹل، وہ ایک لرننگ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اپنی ساری بیٹلز کو اکٹھا کر لیا، اور یہ ایک بیٹل نہیں ہوگی، یہ ایسی بیٹلز ہوں گی، ہر جگہ ہوں گی جو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو گیس ورک کرنے دیں، ان کو تیاریاں کرنے دیں، ان کو اپنے وہ جو کہتے ہیں نا ویمپائر ٹیتھ نکالنے دیں، بوڑھوں کے لیے، 2 سال کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ یہ سارا ان کو کرنے دیں۔ اتنا زیادہ اس وقت پی ڈی ایم کو آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے بڑا نائٹ میئر ہے کہ کوئی الیکشن نہ ہو، پھر وہ کہہ رہے ہیں الیکشن پوسٹ پون ہو جائے، اس لیے کیونکہ اس دفعہ ان کو پتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جب یہ آتے ہیں ٹی ویوں پہ اور جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں پروگرام میں بیٹھی ہوں نا، آپ بھی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، یہ پروگرام سے پہلے اپنے بندے ڈھونڈ لیں گیلپ والے جو ان کو بڑے لاڈلے ہیں، ان کو کہیں جی آپ ذرا ایک پول کریں اور آپ ایک پاپولیرٹی پول کر لیں، اور 40-50 منٹ اس پروگرام میں کیا ہوگا، او جی یہ وہ عمران خان فلانا ڈینگنا، یہ سارے بیٹھ کے سارے اکٹھے ہوں گے، میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور سارے یہ کہہ رہے ہوں گے یہ، اس کے بعد کوئی 15 پریس کانفرنسز ہوگی سارے دن۔ آپ اینڈ آف دا ڈے جا کے ان کو کہیں دوبارہ پول کریں۔ ایک ایک بات جو یہ آج کل کرتے ہیں نا، یہ اپنی قبر میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں۔ اندلیب صاحبہ، وہ تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنے دینا، اسلام آباد کے اندر داخل آپ لوگ نہیں ہو سکتے، ان کی تیاری بھی پوری ہے، تو پھر اب آپ کے پاس کیا پلاننگ کیا ہے آپ کی، کس طرح سے لانگ مارچ کر سکیں گے پھر آپ لوگ؟ ان کی تیاری تو ہم سب کو نظر آ رہی ہے، ہماری تیاری کسی کو نظر نہیں آئے گی، اس لیے ان کو اسلام آباد بیٹھنے دیں، ان کو اسلام آباد میں مورچے لگانے دیں، ان کو پوری اپنی نفری اور اپنی جس کو کہتے ہیں نا گلوکریسی کو، اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کرنے دیں۔ جب لانگ مارچ ہوگا تو ہوش بھی اڑ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں آیا کہاں گیا کیا ہوا۔ صحیح ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ کیسر شیخ صاحب، گفتگو آپ نے بھی سنی ہے کہ لانگ مارچ جب ہوگا تو پھر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ نے عمران خان صاحب کو بہت ایزی نہیں لے لیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اگر الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھیے، ہم ان کا کوئی بگاڑنا نہیں چاہتے، میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ لانگ مارچ کرے، اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں، کس نے ان کو روکا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے۔ بھائی کریں، ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے۔ لوگ دیکھیں الیکشن تو ہونا ہے اپنے وقت پہ۔ میں 5 سال کے لیے قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، تو میں پہلے کہتے نہیں ہٹ جاؤں ان کو، یہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا، ان کے اپنے الہی ان کے ساتھ نہیں رہے۔ اب یہ کہتے ہیں ابھی الیکشن کراؤ، سیلاب آیا ہوا ہے، ملک کے 3 کروڑ لوگ جو ہے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی میں ان کو کیا بات کریں، ان کو خود اچھا لگ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ۔ او بھائی 3 کروڑ لوگ آپ جائیں، یا تو یہ کہیں گئے نہیں، میں خود گیا ہوں نواب شاہ کے تھرو، میں کراچی لے جا رہا تھا تو سکھر کا رستہ سارا بند تھا، تو پوری رات میں نواب شاہ کے روڈ پہ چلتا رہا، بہت ہی آہستہ آہستہ ٹریفک چلتی رہی، پوری رات لگ گئی مجھے وہاں پہنچتے ہوئے خیر پور میں۔ تو دونوں سڑک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ اپنے ڈنگر لے کر اور خیموں میں وہ سوئے ہوئے تھے رات کے وقت۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا الیکشن، کس کا الیکشن کرا؟ یہ 10-20 کروڑ کا جلسوں میں لگا رہے ہیں، بھائی وہی پیسہ سیلاب پہ لگا دو۔ اگر آپ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، کون منع کر رہا ہے؟ کریں آپ لانگ مارچ۔ شیخ صاحب، یہ بھی الزام لگ رہا ہے آپ پر کہ آپ ضمنی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر قانونی طور پہ کریں گے، جی الزام آپ پہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو عام انتخابات چھوڑ کے ضمنی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں یہ بھی درخواست کر دی ہے کہ جی اس کو 3 مہینے ملتوی کر دیا جائے۔ ہاں تو دیکھیے نا، جب سیلاب آیا ہوا ہے
تو سیلاب میں تو الیکشن ہو نہیں رہتی ہے. مجھے بجائے کہ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے لیے کام کریں. پوری دنیا اس وقت پاکستان کے لیے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اجلاس کر رہی ہے اور پاکستان کی کوئی سے ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے, اور یہ الیکشن کرا دو. اور بھائی الیکشن کا وقت پاکستان میں ایسا کبھی سیلاب آیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے عمران کبھی ایسا؟ میں نے تو میں زندگی میری کوئی 75-76 سال ہے عمر, اب مجھے بتائیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اتنا بڑا سیلاب اور اتنے کروڑوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسا سیلاب تو واقعی ان کو کیا ہے الیکشن دیکھا بھائی, اپنے وقت میں الیکشن ہونا ہے نا, ہو جائیں گے جب اگر یہ جیتتے ہیں تو کیا حرج ہے. یہ پہلے بھی حکومت انہوں نے بنائے رکھی نا 3.5 سال, تو جس طرح بھی ان کی حکومت بنی تھی نا, تو کیا ہو گیا, کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی کام کیا انہوں نے 50 گھروں کو 50 بڑے بڑے گھروں کو تحفہ, 50 کمپنیوں کو تحفہ دیا یعنی قرضہ دیا 450 ارب روپے کا. یہ کبھی نہیں ہوا پہلے اس سے. عام آدمی کو بیچارے کو کچھ ملتا نہیں ہے. 50 بڑی بڑی کمپنیوں کو ان کے دور میں 4.5, میں نے ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر سے پوچھا جب آئے میری میٹنگ میں, فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو اس نے بتایا کہ 450 ارب روپے کا قرضہ. اس نے تو ایگزیکٹ بندے بتائے 560, لیکن جب 560 کمپنیاں ہم نے دیکھی تو گروپ میں 50 کمپنیاں 22 کروڑ لوگوں سے. اور جو ہمارے ایس ایم ایز ہیں, درمیانے اور چھوٹے لوگ, ان کو تو قرضہ ملتا نہیں ہے, کل قرضے کا 7%. تو ان کے دور میں یہ ہوا ہے, صرف یہ امیروں کو صرف نوازتے رہے. اور اب جو ملک میں ان کے دور میں 5000 ارب روپے یہ بجٹ کا خسارہ ہوا ہے. پوچھیں ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر مہنگائی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, جو یہ کر کے گئے, جو ڈائنامائٹ لگا کے گئے, 5000 ارب روپے یہ جو جون 22 کی کلوزنگ ہوئی ہے, اس میں 5000 ارب روپے انہوں نے خرچہ کر دیا زیادہ, یا اس کا لے لیا, قرضے لے لیے یا نوٹ چھاپ دیے. تو مہنگائی ہو رہی ہے, تو اس سے لوگ بل بلا رہے ہیں. یہ اب ذرا وقت تو آنے دینا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. آپ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے, ہم بھی حصہ لیں گے. میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں انتظار کیوں نہیں ان سے ہو پا رہا. جی حیدر صاحب کی جانب آؤں گا. حیدر صاحب, گفتگو آپ نے بھی سنی. اس وقت جو کرنٹ سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں تو الیکشنز, ہمیں ضمنی الیکشنز کا نہیں پتا جو کہ 6 دن بعد ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو عام انتخابات مانگ رہے ہیں, اس کے لیے لانگ مارچ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے شور کیوں ہیں, اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ وہ جب لانگ مارچ کریں گے حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور عام انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے گا, اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران صاحب آپ کیوں اتنے شور لگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے شور ہیں؟ دیکھیں سیاست میں تھوڑا پوسچرنگ, بلف, یہ سب کچھ تو لازم ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایکچولی کانفیڈنٹ ہے یا نہیں, ہو سکتا ہے ہوں بھی, لیکن میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ, کیونکہ وہ ماسٹر ہیں اس چیز کے کہ کانفیڈنٹ تو وہ ہمیشہ ہی نظر آتے ہیں. اور پچھلے بائی الیکشنز کے بعد کچھ بنتا بھی ہے, کچھ جلسے بھی ان کے اچھے گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن دھرنے کے تھرو الیکشنز ملنا, حکومت گر جانا, میرا نہیں خیال کہ ممکن ہو سکتا ہے. بہت مشکل ٹاسک ہے جو انہوں نے اپنے سر لیا ہے. پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا, اور اس دفعہ بھی مجھے ہوتا نہیں نظر آ رہا. ان کو میرے خیال سے وہ کچھ انہوں نے اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ اوور پلے تھوڑا سا کر دیا. تھوڑے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ ایک اور طریقہ بھی تھا. ان کا دھرنا جب 25 مئی کو فیل بھی ہوا تھا تو اس کے بعد وہ بائی الیکشنز بخوبی جیتے تھے. تو یہاں بھی اگر وہ اپنا یہ سیاسی مومنٹم برقرار رکھتے ہیں تو آئندہ الیکشن چاہے سال بعد ہوں, وہ ایک پیس اپنے آپ کو کر کے چلیں, اور اس طرح ایکسپیکٹیشنز نہ اپنے سپورٹرز کی بنائیں کہ کوئی دھرنا ہوگا یا الیکشن فوراً ہوں گے, اور حکومت کی تنقید کریں, پارلیمان میں آئیں, پراپر پالیٹکس کریں. تو ان کا چانس اس وقت کم سے کم ان کی تو پولیٹیکل ہسٹری میں اس سے زیادہ نہیں رہا ہے. لیکن وہ آر یا پار کے چکر میں اپنا جو انہوں نے مومنٹم بلڈ کیا ہے اور اپنی کم سے کم سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ اپنے عروج پہ ہیں, تو وہ سارا عروج جو ہے وہ بھی جا سکتا ہے, کھویا جا سکتا ہے, وہ کمپلیٹلی انورکیبل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن حیدر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انہوں نے پنڈی میں بھی لوگوں سے حلف لے لیا ہے, لاہور میں بھی لیا, کے پی میں بھی لیا. وہ تو لیں گے, دیکھیں وہ تو لیں گے حلف نا. وہ تو اب اس وقت پھنس گئے ہیں. انہوں نے تو سب کو یہ دکھانا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں اور وہ جا رہے ہیں, اور وہ آئی تھنک وہ شاید چاہ رہے ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو فیس سیونگ مل جائے. مجھے نہیں پتا. ظاہر صاحب جلسے بھی بہت بڑے کر رہے ہیں, گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن جلسے میں کوئی دل سے جائے نہ جائے, دل سے لیکن سوال یہ ہے جتنا وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ اور دیگر ادارے ان کو ایزی کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں, ایزی کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ حکومتیں نہیں گرتی دھرنوں سے, جلسوں میں چلے جاتے ہیں لوگ. خان صاحب کے جلسے جو ہیں
خان صاحب کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, وہ مقبول ہیں, ان کے جلسے شاید انٹرٹینمنٹ بھی کچھ لوگوں کے لیے ہوں, جو کچھ بھی ہے لوگ جاتے ہیں ان کے جلسوں پہ, بالکل ماننے والی بات ہے, لیکن کیا قربانی دیں گے ان کے لیے؟ کیا وہ ان کے لیے خون دیں گے؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے. میں بالکل اس میں پیرالل ڈرا نہیں کروں گا کہ جسٹ بیکاز وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں تو لازماً ان کا دھرنا کامیاب ہوگا, ویسا بالکل بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن یہ اس کی عکاسی نہیں کرتا. یہ دھرنے جو ہیں یہ قربانی مانگتے ہیں, اسی لیے تو حلف لیا جا رہا ہے. جلسے کے لیے تو حلف نہیں لیتا نا کوئی کہ آؤ ذرا میوزک بھی تھوڑی سن لو, میری باتیں بھی سن لو, تو وہ تو آسان ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے آسان. لیکن حیدر صاحب جلسوں میں صرف انٹرٹینمنٹ تو نہیں تھی, لیکن وہ بڑے جلسے کر کے وہ پنجاب میں سیٹیں بھی تو جیتے ہیں, 20 میں سے 15 بھی جیت گئے, پھر حکومت بھی بنا لی پنجاب. نہیں, میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ کا مطلب میرا یہ ہے کہ وہ تو ہلکی بات ہے نا, آسان ہے. مطلب وہ ڈنڈے تو نہیں پڑتے, ٹیئر گیس تو نہیں ہوتی نا جلسے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسان ہے نا جلسے میں جانا. ہر کسی کے جلسے میں تو نہیں جاتے لوگ, خان صاحب کے جلسوں میں جاتے ہیں, وہ میں مانتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ جو لوگ جلسے میں آنے کو تیار ہیں اس کا ایک 100 بھی دھرنے میں آ جائے گا تو وہ ایک سٹریچ ہے, وہ میں اس کو دیکھے بغیر ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہ جلسہ بڑا آسان ہے, لیکن خان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جیل بھرو تحریک میں شروع کرنے لگا ہوں. کیا حکومت اس کے لیے تیار ہے یا نہیں, اسی پر بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اندلیب عباس صاحبہ, سوال بڑا سادہ سا ہے. ایک جانب جتنے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پر اور دیگر جو قائدین پر ہوئے ہیں, ان کیسز میں تو تمام لوگوں نے ضمانتیں لے لیں, لیکن ایک جانب ضمانتیں اور دوسری جانب جیل بھرو تحریک, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے اور جو آپ کو سارے سرویز دکھا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی لوگوں کو روک کے بیٹھی ہوئی. آپ کو, آپ کے کیمرہ مین تھے میرے ساتھ, باقی بھی چینلز کے تھے, یہ جو ابھی پیچھے پروٹیسٹ ہوئی ہے جب عمران خان صاحب کو وارنٹ گرفتاری شروع ہوا ہے, تو لوگ سارے, ہم نے کال بھی نہیں دی, لوگ اکٹھے ہو گئے. اب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی چلے جی جاتی عمرہ چلیں, چلیں جی ادھر چلے ادھر چلے. ہم ان کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں کہ وائلنس ہو. سرویز آپ کو کیا بتا رہے ہیں, ابھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 53% ہے, اور جو نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی ہے وہ 20% پہ ڈپ ہوئی ہے, اور شہباز شریف صاحب کی تو ماشاءاللہ سنگل ڈیجٹس پہ آ گئی. تو یہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کیسر شیخ صاحب, میں ان کو رسپیکٹ کرتی ہوں. انہوں نے شروع دن سے آ کے اپنی پارٹی میں کہا, پروگراموں میں آ کے کہا کہ مفتاح اسماعیل بیڑا غرق کر دے گا اکانومی کا, اور اس نے کیا. اور اس کے بعد جو جتنی بھی لیکس آئی, جو کچھ ہے, پتہ چلا کہ شہباز شریف بھی کہہ رہا ہے کہ جی معاشرت کا بیڑا غرق ہی اس نے کیا, مریم بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. خود بیڑا غرق کر کے ساری اکانومی کا لوگوں کو آج اگر پیٹرول جو ہے وہ مل رہا ہے اس دام جو کہ 100 آپ دیکھیں 139 سے 239 پہ گیا. آپ دیکھیں روپیہ جو تھا وہ 178 سے اب 220 پہ ہے, اور کون آیا اس کو ٹھیک کرنے؟ یہ وہی بندہ ہے اسحاق ڈار جس نے 2017 میں جب یہ وزیر خزانہ تھا, اس نے خزانہ لوٹا. خزانہ لوٹنے کے بعد جب اس کو کہا گیا کہ بھئی تمہارے پاس تو 85 لاکھ تھے اور تمہارے پاس 890 لاکھ کیسے آ گئے, تو وہ ملک سے بھاگ گیا, سمگل ہو گیا. حقان عباسی صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے جہاز میں ڈالا اور اس کو ای سی ایل سے بھی توڑ کے لے گئے. اب وہی وزیر خزانہ جس نے پاکستان کا خزانہ لوٹا تھا وہ واپس آ گئے پاکستان کے خزانہ بھرنے اور پاکستان کو مستحکم کرنے. یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مریم کو ساتھ بٹھا کے جو پریس ٹاک کی ہے کل, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے دور میں لوگ خوش تھے, جتنی مہنگائی ہوئی ہے وہ عمران خان کے زمانے میں ہوئی ہے, اور آج بھی جو مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہ اتنا ظلم ہوا ہے, اس ظلم کا ازالہ ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پہ ان کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے ایسے کیسز بنا کر, جو کہ آج اب ان کیسز سے وہ بری ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کل جو تھا میں مارا گیا لوٹا گیا,
वाली वो जो उनके एपिसोड नंबर 100 था, आप ये देखें, स्टेचर देखें एक बंदे का कि जी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है और बैठ के रहा है, मैं मर गया, मेरी बीवी, मेरा बच्ची, मेरी बेटी, मेरा भाई, वो सारा फैमिली का चक्कर। यहाँ 3 करोड़ बंदा मर रहा है, भाई तुम खुद कहते हो तुम ठीक हो, तुम आके उनकी बात कर लो, उनके मुतालिक सोच लो। जिनका तुम पेट काट के लूट के अपने बच्चों के लिए तुमने 4 वहां फ्लैट्स बनाए हुए हैं, और जब तुम्हें पूछते हैं तुम मुल्क से भाग जाते हो, तुम कन्विक्टेड हो, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें कहा है कि तुम ना सादिक हो ना अमीन हो, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें कहा है कि तुम एक मुजरिम हो, तुम्हारे पे 10 केस और हैं, और अब तुम अपने जो है कातिल और क्या नाम है वजीर खजाना लूटने वाले और अपने भाई को, जिसपे फर्द जुर्म आयद होना था जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके जरिए अपने आप को एक क्लीन स्लेट दे रहे हो, और तुम समझते हो कि लोग 22 करोड़ अवाम तुम्हारी इस चीज को खरीदेंगे। यही तो वजह है कि इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है। केसेस तो खत्म हो रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी बात आपसे ही कह रहे हैं, मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ है कि केसेस क्यों खत्म हो रहे हैं। केसेस ये खुद खत्म करा रहे हैं। जब जो डाकू है, जो वो बैठा हुआ है ऊपर, और वो सारे डाकू पकड़ने वाले नैब ये वो सबको बंद करवा रहा है। आप छोटी सी बात देखें, नैब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी नहीं, अक्यूज्ड जो है वो प्रूव नहीं करेगा कि मेरे पास इतना पैसा कैसे आया। जो अक्यूज कर रहा है वो करेगा, वो कैसे करेगा। दूसरा ये कि जी अक्यूज में उसकी फैमिली शामिल नहीं होगी, यानी आप मैं सारे मिलके जो मर्जी लूटे उसके बाद अपने बच्चों के नाम कर दे, कोई पूछ ही नहीं सकता। अब ये बात करते हैं ग्रोथ की। हम छोड़ के गए मार्च 22 में 6% ग्रोथ, इस वक्त ग्रोथ 2% है। साउथ एशिया में हम राइज कर रहे थे, इस वक्त हम क्रैश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में 4.4% ग्रोथ थी मार्च में, आज -0.7% ग्रोथ है। इंडस्ट्री सबसे पहले, ये इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, हमारी 9.8% ग्रोथ थी मार्च में, आज 1.9% ग्रोथ है। सर्विसेज में 5.7% ग्रोथ थी मार्च में, आज 3.5% ग्रोथ है। तो जब आप बैठ के कल परसों कहेंगे मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरा, हम बड़े, लेकिन पाकिस्तान बड़ा अच्छा था, लोग आपको 1 करोड़ आपके ऊपर मीम्स बना के फैक्ट्स निकाल के पूछेंगे कि कभी तुमने सच बोलना है कि नहीं। जब फैक्ट्स हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे मिफ्ता इस्माइल ने रिलीज किया था, जिसमें ये पूछ लेते हैं। कैसे शेख साहब से सच पूछते हैं। कैसे साहब, आपने भी सुना, अंदलीब साहिबा ही कह रही हैं कि केसेस नवाज शरीफ ने खुद खत्म करवाए हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर नवाज शरीफ साहब ने केसेस खत्म करवाए हैं तो सजा से क्यों नहीं बच सके? अगर इतने पावरफुल थे, सजा फिर क्यों भुगती, और फिर केसेस कैसे खत्म हो गए जैसा कि इल्जाम अंदलीब साहिबा ने लगाया? क्योंकि हुकूमत अपनी ही नहीं है। अंदलीब साहबा, अब हुकूमत अपनी आ गई, अब भाई आ गया। बहुत बात करने में बहुत मतलब है, वो बात ऐसी कर दिया। वो अंदाज़ा कीजिए कि कोई केस ख़त्म करवा सकते, सब अदालतों के थ्रू हो रहा है। नहीं, ये अदालतों का तो खुद एहतराम, ये तो कहते हैं हम सब इदारों का एहतराम करते हैं। अगर कोई हमने खुद करवा ली है, केस बने भी थे तो हमने खुद तो नहीं बनवाए थे, गेट ख़त्म भी हुए हैं तो उन्हीं इदारों की तरफ से हुए ना, जिन इदारों ने ये केस किए थे। अब ये तो बात मैं करना कि खामखा इस बात को लंबा करें, हम ये समझे, मैं तो सिर्फ 2-3 अंदलीब से सवाल करना चाहिए। ये सही कह रही हैं कि मैंने मिफ्ता इस्माइल का कहा कि वो इकानमी को सही नहीं समझेंगे, और वो हुआ भी यही, पाकिस्तान में उसकी बात की हमें तकलीफ़ पहुंची। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अंदलीब साहिबा मुझे ये बता दें कि इनके दौर में जो छोड़ा इन्होंने आखिरी साल, 5,000 अरब रुपए का बजट खसारा हुआ कि नहीं, और उसी खसारे की वजह से क्या महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई। गलत बात ना करें ना, इकनॉमिक्स में सच बात, फिगर सामने होती है। ये कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाई, हाँ 4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ी, इंपोर्ट 20 अरब डॉलर बढ़ गई पिछले साल। अभी जो ट्रेड डेफिसिट है या जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये छोड़ के गए। फिर बजट का खसारा मैंने पहले आपको बता दिया, कभी 5,000 अरब नहीं हुआ, 5,000 अरब का खसारा कर दिया। फिर सबसे बड़ी बात, इनके स्टेट बैंक, इनके दौर में स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो कर्जा दिया, सिर्फ 50 बड़े ग्रुपों को 450 अरब रुपए का कर्जा मिल गया, और छोटे और दरमियाने को कुछ कर्जा, और बगैर सूद के। आज वो देखिए, आज 20% पे भी छोटे को नहीं मिलता, 15% तो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का, और बैंक जो है 17-18% पे कलेटरल के बाद देते हैं, हर चीज़ रखने के बाद, आपके एसेट रखने के बाद देते हैं।
ان کو بغیر کسی کے انٹرسٹ کے مل گیا. کیوں دیا گیا ان کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہ 50 گروپوں کو مل گیا, کیا ایسی بات میں غلط کر رہا ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کبھی بھی حفیظ شیخ آئے, حفیظ شیخ کدھر ہے؟ چلو ان کے دور میں آئے, حفیظ شیخ لے کے آئے, یہ مفتاح کی بات کر رہی ہیں, میں مانتا ہوں مفتاح کی بات, لیکن حفیظ شیخ اب ہیں کدھر؟ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب ہر دور میں وہی آتے ہیں. مانتے ہیں کہ ان سے نہیں سنبھالا گیا, تو پھر 6 مہینے کیوں پھر ان کو دیے گئے ایسے؟ اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں سنبھالنا تھا تو میں تو کہتا رہا کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ وہ سنبھال بھی نہیں سکتے تھے اور مشکلات بھی ان کو تھی, اور آئی ایم ایف کی ہر بات انہوں نے مانی. عام آدمی کے لیے انہوں نے سمجھنا چاہیے تھا. دیکھیے آئی ایم ایف کو ہم نے ہمیں سمجھانا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک, کیونکہ یہ پہلے آئی ایم ایف سے نا یہ جو کنڈیشنیں مان کے گئے تھے نا کہ ہر مہینے ہم 5 روپے اور بڑھائیں گے, لیوی کے بڑھائیں گے, ہم ڈالر کو اوپن چھوڑ دیں گے. تو آئی ایم ایف سے جو باتیں کر کے گئے ان کو پورا نہیں کیا. انہوں نے ان کے پیٹرول کی قیمت گھٹا دی. آئی ایم ایف ناراض ہو گئی, پاکستان سے ناراض ہو گئی. وہ کہتے ہیں آپ سوورین وعدے کرتے ہو, آپ کمٹمنٹ کرتے ہو, پھر پوری نہیں کرتے. اس کو مفتاح اسماعیل کو سمجھانے میں یعنی مشکل ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ہمارا عام آدمی پس رہا ہے, ہم ہر بات اگر آپ کی مان جائیں گے تو کیا کریں گے؟ بجلی کے جو بھاؤ ہو گئے یا جو مہنگائی ہو گئی وہ برداشت سے باہر ہے. اسی طرح میں یہ لیکن یہ مان کے آئے تھے وہاں, اور یہ بجائے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت 5 روپے لیوی لگاتے, انہوں نے کم کر دی. وہ ناراض ہو گئے سارے آئے. یہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں, ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے ڈائنامائٹ بچھا کے چلے گئے. ابھی مشکل ہو رہی ہے ابھی, اور دنیا میں کموڈٹی کی پرائس اندلیب کم ہو رہی ہے. انشاءاللہ مہنگائی میں کمی آئے گی. اس وقت مشکل ہے. میں نہیں کہتا کہ ہم نے بہت کنٹرول کر لیا, میں سچائی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کر سکتے تھے ہم, لیکن آئی ایم ایف کو خوش کرتے. پوری پاکستانی قوم کو آپ کے اس گورنمنٹ نے ناراض کر دیا اور مشکل میں ڈال دیا. جتنی مہنگائی اب ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی. آنے والے دن پاکستانیوں کے لیے کیسے ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم آج کل بڑی کوششیں کر رہی ہے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی, اور 2 مرتبہ انہوں نے بھرپور کوشش کی, لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. تو حیدر وحید صاحب, ایسا بھی کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم پہنچتی ہے اور ان کے پاس ناقابل ضمانت وارنٹ بھی ہوتے ہیں, پہنچتے وہ اسلام آباد میں ہی ہیں, لیکن وزیر داخلہ کو گرفتار نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے سر؟ دیکھیں, ایک تو یہ بہت ہی برا بھونڈا مذاق ہے, بوتھ ویز میں کہوں گا. اور یہ وزیر داخلہ کو کوئی اریسٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ دھرنا روکنا ہے اور اس سے ان کو روکنا ہے. مطلب یہ تو کھلواڑ مذاق بنا لیا ہے میرے خیال سے. جس طرح گورنر جو ہے وہ جو ہے اوتھ نہیں دے رہے تھے ایک ٹائم پہ. یہ مطلب یہ سب ورژن ہے کانسٹیٹیوشن. یہ مذاق ہے. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں کسی مہذب معاشرے میں, کسی جمہوریت میں ہونی بھی نہیں چاہیے کہ آپ ٹٹ فار ٹیٹ اریسٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک سیکریڈ پبلک ٹرسٹ ہوتا ہے. یہ جو پاور ہے نا اریسٹ کرنے کی, یہ جو پاور ہے کہ آپ کسی کے جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, کسی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے ساتھ, کسی کے رائٹس کرٹیل کر سکتے ہیں. میں صرف یہ ابھی پی ایم ایل نون یا پی 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 کی نہیں, کسی کی بھی بات کر رہا ہوں میں, پی ٹی آئی کی, کسی کی بھی, کہ آپ کو مطلب کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاور جو یہ استعمال کرتے ہیں یہ عوام کی پاور ہے, یہ عوام کا سیکریٹ ٹرسٹ ہے جس کا مس یوز یہ سیاست کے لیے کر رہے ہیں. دونوں سائڈوں کو میں کہوں گا, تینوں سائڈ. لیکن اگر اسپیسیفکلی اسی کیس کی بات کر لیں تو یہ وارنٹ تو عدالت نے جاری کیے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وارنٹ جاری کر دے تو گرفتاری نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, گرفتاری کی طرف یہ پہلی بات ہے, یہ وارنٹ میرے خیال سے سسپینڈ ہو جائیں گے اگر ان کو چیلنج کیا رانا صاحب نے. بٹ چلیں, بی دیٹ ایز اٹ میں, بٹ یہ چیزیں اٹیمپٹ کیوں کی جا رہی ہیں؟ سیاست میں آپ عدالتی نظام کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ اپنی سٹیچوٹری اور آئینی طاقت کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ طاقت آپ کو دی گئی ہے, قانون نے دی ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ جو آئین ہے اس کے تحت آپ کو ملی ہے. آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ نے آفس بیررز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہیں. یہ طاقت عوام سے آ رہی ہے, عوام کے لیے استعمال کرنا ہوتی ہے. یہ آپ معاشرے کو سیف کرنے کے لیے اریسٹ کرتے ہیں, آپ جرم پیش جو کرتے ہیں اس کو اریسٹ کرتے ہیں, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کرتے. اور یہ مذاق اب بہت سالوں سے ہو رہا ہے. میں تو یہ رانا صاحب کی تو میں ایک مثال لے کے آپ کو ایک بہت پرانی اور ایک بہت الگ اور بڑی بات بتا رہا ہوں, جو ایک بہت عرصے سے یہ مذاق چل رہا ہے.
کہ ہم ایک سمجھتے ہیں کہ یہ پاور اگر جو ہمارا عہدہ دیتا ہے اس کو ہم اپنی سیاست کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل جو ہے ڈیپریکیٹ ہونی چاہیے بات. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پولیٹیکل کانسیکوینسز نہیں ہوتے, کیونکہ عوام تو دونوں سے یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ یہ کریں گے. ان کو عوام کو چاہیے کہ جو یہ کرے اس کو بیلٹ پہ جو ہے سبق سکھائیں, اور یہ ہمارا کام ہے اویئرنیس کریٹ کرنا. بیلٹ پہ سبق تو تب سکھائیں گے جب الیکشنز ہوں گے. جنرل الیکشنز تو دور کی بات, یہاں ضمنی الیکشنز کا نہیں پتا کہ 16 تاریخ کو ہونے نہیں ہونے, تو گورنمنٹ اس سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ نہیں, ظاہر ہے نہیں ہوں گے ضمنی الیکشن, یہ تو کلیئر ہے. یہ بھی ایک مذاق چل رہا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ سیاست کی نظر ہے سب کچھ, اور یہ سب کچھ شروع ہوا تھا جب آپ نے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو حیرت انگیز طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز چلتے ہوئے نیب اتنے اس میں انٹرسٹڈ تھی کہ الیکشن سے پہلے وہ کنوکٹ ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ گرائی جاتی ہے, اور اس کے بعد سے یہ چل رہا ہے بیک اینڈ فورتھ. ساری پارٹیز اب اس میں ملوث ہو گئی ہیں. اس دفعہ پی ایم ایل نون نے بھی آ کے کوئی بہت زیادہ کریڈٹ اپنے آپ پہ ریفلیکٹ نہیں کیا ہے, کوئی بہت زیادہ ووٹ کو عزت بھی نہیں دی ہے. تو میں اس میں کوئی پرٹیکولر پارٹی کی بات نہیں کروں گا, اور تو زیادہ ذمہ وار تو پی ٹی آئی ہی ہے. لیکن میں اس وقت سیاسی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ چیز سب پہ لاگو ہے کہ آپ اپنے عہدوں کا اور اپنی قانونی طاقت کا, چاہے پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, آپ اس کا فائدہ اپنی سیاست کے لیے نہیں اٹھا سکتے. یہ جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے, یہ عوام کے ساتھ فراڈ ہے, اور عوام کو بیلٹ پہ حساب لینا چاہیے ایسی چیزوں کا. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب, تھوڑا سا وقت کم ہے, لیکن اگر کوئکلی آپ ہمیں بتا دیں سر, اس دفعہ سردیوں میں پھر لوگوں کو گیس نہیں ملے گی. پرائم منسٹر خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ چکے ہیں, گیس کا ارینج کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, ابھی تک ارینج ہی نہیں ہوا, تو لوگ پھر ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ مشکل ہے سردیاں یہ والی. یہ بڑی بہت تکلیف دہ میٹر ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ خود وارن کر رہے ہیں منسٹر کے گیس سردیوں میں نہیں ملے گی, تو کیا انڈسٹری کس طرح چلے گی, ہماری ایکسپورٹ کس طرح ہوگی. اور کیونکہ دیکھیے اس وقت دنیا میں گیس اویلیبل نہیں ہے, تو اسپاٹ پہ جو بھی کانٹیکٹ ہونے تھے وہ تو ہو نہیں سکے, ہے ہی نہیں نا, ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئیں اور اویلیبل ہی نہیں تھی. پھر یورپین یونین کو گیس شارٹ تھی نا, رشیا کا ان کی جو وار میں رشیا نے سپلائی روک دی, تو اس وجہ سے یورپین یونین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہر جگہ سے. قطر سے جو ہم لے رہے تھے, جو شپ لیتے تھے ویسل. تو شیخ صاحب اس کا کوئی حل نکالیں گے یا پھر لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار ہو جائے عوام؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے حل نکالنے کی, لیکن ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسے اچھی خبر نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ بالکل ہوگی, لگ تو یہی رہا ہے, اور اس سے ہماری پروڈکشن میں, ہماری ایکسپورٹ میں تکلیف ہوگی. اصل میں دنیا میں ایک بحران چل رہے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گیس کا ایک بہت بڑا بحران یہ وار کی وجہ سے ہوا ہے, اور ہمارے یہاں اپنی گیس تو ہے نہیں, ہم تو سارا باہر سے ہی ہم پروکیور کرتے ہیں. تو وہ پرابلم ہوگا ہمارے جو ہے نا پوری انڈسٹریل سیکٹر کو, کنزیومر کو, عام آدمی کو بہت تکلیف ہوگی, گیس اس کو نہیں ملے گی. اور اللہ کرے کوئی حالات بہتر ہو جائیں, لیکن فوری طور پہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریٹنگ دیکھیں نا, مودیز کی جو سی کر دینا ہماری ریٹنگ, ہمیں سب کو مل کے یہ وقت جو ہے نا عمران, اصل بات یہ ہے, میں جو بار بار کہتا ہوں کہ اس میں ایک دوسرے سے الزام تراشی کا وقت نہیں ہے. دیکھیے ہم نے میاں نواز شریف نے اسحاق صاحب نے 115 بہت شکریہ. اندلیب عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, حیدر وحید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور گیس کے حوالے سے آگے آنے والے دن جو ہیں وہ مشکل ہوں گے, سردیاں شروع